جی ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دا ورلڈ آف آرٹ میں ہوں صوفی عمر اراز آپ کو اس چینل پر خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب بخیریت ہوں گے۔ جی آئیے آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں یقیناً آپ نے وہ کام دیکھے ہوں گے کہ مدارس اور درگاہوں پر اور مساجد کے گنبد مینار کے بیرونی اور اندرونی نقاشی اور خطاطی کا جو اتنا باریک اور اتنی اونچائی کا کام اور اتنی نفاست کا کام آپ دیکھتے ہیں اور جو محسوس کرتے ہیں وہ اس طریقے سے آرٹسٹ کرتا ہے، اور وہ کون لوگ ہیں جو اتنی اونچائی پر اتنے معیاری اور اتنے دلکش انداز میں کام کرتے ہیں۔ آج ہم اسی پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے آرٹسٹ کو لے کر آئے ہیں جن کا کام اتنا لازوال ہے، اتنا دلکش ہے، اتنا دل فریب ہے کہ کیا ہی بات ہے۔ انہوں نے بہت کم عرصے میں بہت زیادہ نام کمایا ہے۔ ان کی پیدائش کراچی میں ہوئی اور آج کل وہ لاہور میں جو ہے اپنے فن کے جوہر دکھا رہے ہیں۔ انہوں نے اب تک پاکستان کی بے شمار مساجد، مدارس اور درگاہوں کی اندرونی و بیرونی نقاشی اور خطاطی کا کام کر کے ملکی و بین الاقوامی سطح پر شہرت پا چکے ہیں۔ غلام آج ہم فن خطاطی اور نقاشی کی شان، بان اور آن محترم جناب غلام حسین صاحب کی زندگی، ان کی جد و جہد، فن و ادب، علم و فن، جد و جہد پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ غلام حسین صاحب کی پیدائش 24 دسمبر 1976 میں کراچی میں ہوئی۔ آپ نے ابتدائی تعلیم کراچی میں ہی پائی۔ اسکول دور میں ہی فن خطاطی سے شوق تھا اور پھر رہی صحیح اثر رشید بٹ صاحب کے پی ٹی وی پر دکھائے گئے فن خطاطی پر شوز نے پوری کر دی، اور یہ شوق و ذوق عشق نام مراد میں تبدیل یہ ہو گیا۔ اس مرض کے علاج میں اسکول میں ایک کاتب نے اس کا علاج کرنے کی کوشش کی جو مزید اضافے کا سبب بنی۔ پھر آگے چل کر سائن بورڈ نویسی کی تعلیم کے لیے معروف خطاط محمد شہباز بھٹی صاحب کے والد ماجد صاحب سے بورڈ نویسی کی تعلیم لی، اور پھر کچھ وقت کے بعد شہباز بھٹی اور غلام حسین نے اپنے نزدیکی ایک معتبر استاد خطاط محترم جناب غلام مرتضیٰ صاحب سے فیض لینا شروع کر دیا اور گاہے گاہے اصلاح لیتے رہے۔ 1997 میں استاد محترم ماجد صاحب کے ساتھ کام شروع کر دیا جو 2002 تک جاری رہا۔ آپ کہتے ہیں کہ میرے لیے 5 سال کا وقت بہت خوبصورت و سنہری دور کی رہا ہے۔ اس دوران میں نے بہت کچھ سیکھا، سمجھا اور جانا۔ 2002 سے 2009 تک کویت میں بطور کمرشل آرٹسٹ کا کام کیا اور وہاں استاد محترم نزال النصیرات شامی سے خط رقہ اور خط دیوانی میں اصلاح لیتے رہے۔ 2009 میں کراچی سے لاہور منتقل ہو گئے اور وہیں کام شروع کر دیا۔ لاہور میں محترم جناب عرفان احمد قریشی صاحب کے ساتھ مختلف پروجیکٹ پر کام کیے اور 2016 میں
مساجد، درگاہ، مدارس وغیرہ کی نقاشی خطاطی کی اور خصوصی ٹیم بنائی، اور لاتعداد مساجد، امام بارگاہ، مدارس، پنجاب اسمبلی سمیت بہت کام کیا اور ملک و قوم کی خوبصورتی میں اضافے کرنے کا سبب بنے۔ یوں تو آپ کے بہت سے اساتذہ ہیں، جن میں استاد محترم غلام مرتضیٰ صاحب، استاد شفیق الزماں صاحب، استاد نواز احمد صاحب اور بہت سے شامل ہیں، جو مختلف موقع پر فنی اور علمی نکتوں پر ان سے سیکھتے رہے ہیں۔ یوں تو آپ نے تمام خطوط میں بہت دلکش و دل آویز خوبصورت اخراجات خطابت خطاطی کی، جس میں خط ثلث، خط نستعلیق، خط نسخ، رقعہ، دیوانی، کوفی شامل ہیں، مگر جو راحت و قرار آپ خط ثلث اور جلی دیوانی میں پاتے ہیں، اتنا کم ہی اور خطوط میں آپ کو راحت ملتی ہے۔ آپ کے پسندیدہ خطوط میں خط ثلث اور دیوانی جلی شامل ہے۔ آپ نے پہل بہت سی گروپ نمائشوں میں شرکت کی اور پھر ذاتی مصروفیات اور کام کی باغ ڈور میں نمائشوں میں شامل ہونے کی اجازت نہیں دی۔ آپ کے پسندیدہ خطاطوں میں استاد محترم مصطفیٰ علیم صاحب، استاد شوکت علی منہاس صاحب، استاد غلام مرتضیٰ، استاد سامی آفندی صاحب شامل ہیں، جن کے کام کو دیکھ کر سیکھتے اور ان سے متاثر ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان سے فیض لیتے رہیں۔ آپ نے نوجوانوں کو سکھایا، جن میں سر فہرست عثمان غنی صاحب شامل ہیں، جو چھوٹی عمر کے بڑے خطاط ہیں۔ آپ فرصت میں خود کو باغبانی، طوطوں سے کھیلنا، سیاحت کرنا، خطاطی سے عشق کرنا اور فنون لطیفہ سے گہری دلچسپی میں شامل ہیں۔ آپ رنگوں سے بہت متاثر ہیں، قدرتی رنگ بہت بھاتے ہیں آپ کو۔ آپ کی زندگی کی ترغیب اپنے فن میں استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ تتلی، پرندوں، جانوروں سے متاثر یہ ان کے رنگوں کو اپنے رنگوں میں استعمال کرے۔ آپ کا ایک خواب ہے کہ کسی بڑی مسجد کا نقشے سے لے کر تعمیرات، نقاشی، خطاطی، ترکیب خود بنائے، جس میں تعمیرات، نقشہ سازی، عمارت سازی، نقاشی جیسے تمام لوازمات کی ترتیب خود ڈیزائن کرے، جو دلکشی کا ایک منہ بولتا نمونہ ہو۔ ہوا ہے کہ اللہ رب العزت استاد ذی وقار کو ان کے خواب کی تعبیر دے، انہیں دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، ان کے علم میں، ان کے فن میں ترقی عطا فرمائے اور انہیں یوں ہی ملک و قوم کا نام روشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ایسی بے شمار ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارا چینل دی ورلڈ آف آرٹ بائی صوفی شیئر کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں، اور یہ آپ کو ویڈیو کی ایسی لگی اس کے بارے میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ بہت شکریہ، اپنا بہت سارا
خیال رکھیے، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ و ناصر آپ سب کا۔